ابن مبارک رحمہ اللہ نے واقعہ نقل کیا ہے، فرمایا کہ میں حج بیت اللہ کے سفر میں تھا، میں حج بیت اللہ کے لیے جا رہا تھا، راستے میں جنگل سے گزر ہوا ایک بوڑھیا مجھے ملی، میں نے اس بوڑھیا کو دیکھا تو میں نے ان سے سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب اس بوڑھیا خاتون نے مجھے جواب دیا، سلام قولا من رب الرحیم۔ میں بڑا حیران ہو گیا کہ سلام کا جواب بھی قرآن کی زبان میں نے پوچھا، اماں جان یہاں کتنے دن سے آپ رہ رہی ہو، یہاں آپ کیسے بیٹھے ہو ویرانے جنگل میں؟ کہتے من یضلل اللہ فلا ہادی لہ۔ میں سمجھ گیا کہ اماں اپنا راستہ گم ہو گئی ہے، راستہ بھول چکی ہے کہ میں نے جانا کہاں ہے۔ میں نے پوچھا اماں کہاں سے آ رہی ہو، پھر جانے کا ارادہ کہاں کا ہے؟ کہتے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ میں سمجھ گیا کہ حج کر چکی ہیں، اب مسجد اقصی کی طرف جانا چاہتی ہیں۔ میں نے پوچھا اماں جان کتنے دن سے آپ یہاں رہ رہے ہو؟ کہتے ثلاث لیال سویہ، 3 دن 3 راتیں ہو گئیں اسی جنگل کے ویرانے میں گزار رہی ہوں۔ میں نے پوچھا اماں جان یہاں نہ کوئی آبادی نہ کوئی دکان، کھاتے پیتے کہاں سے ہو؟ آخر بھوک تو لگتی ہوگی، پانی کی پیاس بھی تو شدت سے لگتی ہوگی۔ پھر اماں نے جواب دیا هو یطعمنی ویسقین۔ میں سمجھ گیا کہ اللہ ان کو کھلاتے بھی ہیں اور پلاتے بھی ہیں۔ میں نے کہا اماں جان میرے پاس کھانا موجود ہے، اگر آپ کھانا کھانا چاہیں تو میں کھانا آپ کی خدمت میں حاضر کر دوں۔ پھر اماں نے جواب دیا ثم اتم الصیام الی اللیل۔ بیٹا میں تو روزے کے ساتھ ہوں۔ میں سمجھ گیا کہ اماں تو روزے کے ساتھ ہیں۔ پھر میں نے کہا اماں جان یہ رمضان کا مہینہ تو نہیں ہے، آپ کیسے روزے کے ساتھ ہو؟ کہتی ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ نفل روزہ تو بندہ رکھ سکتا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ اماں تو نفلی روزے کے ساتھ ہے۔ میں نے کہا آپ کا تو سفر چل رہا ہے، سفر کی حالت میں تو روزہ معاف ہے۔ پھر اماں بولتے ہیں وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ میں سمجھ گیا کہ اماں نے تو عزیمت پر عمل کیا ہوا ہے۔ میں نے کہا اماں جان اگر آپ کا دل چاہے تو آپ میرے ساتھ سفر کر لو، میں آپ کو آپ کے قافلے تک پہنچا دوں یا آپ کے گھر میں پہنچا دوں۔ کہتی وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ۔ یہ تو بڑا اچھے کام ہے۔ میں اپنی سواری بٹھا دی، میں نے کہا اماں سواری پہ بیٹھ جاؤ۔ بیٹھنے لگی، کہتے ہیں قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ۔ میں نے اپنی آنکھوں کو جھکا لیا کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ اے مومنوں جب بھی چلو تو اپنی نگاہوں کو جھکا کر چلو۔ میں آنکھوں کو جھکا لیا، اونٹنی بٹھا دی، اماں جان بیٹھنے لگی، اونٹنی پدر گئی جس کی وجہ سے وہ گری، ان کے کپڑے پھٹ گئے۔ مجھے کہتی ما اصاب من مصیبت، میں مصیبت میں ہوں، فبما کسبت ایدیکم۔ میں نے اونٹنی کو بٹھایا، روک دیا، پھر میں نے کہا بیٹھو۔ جب دوبارہ بیٹھی تو کہتے ہیں سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ۔ سفر شروع ہو گیا، میں اونٹنی کو لے کر جا رہا ہوں، تیز بڑھا رہا ہوں، اونٹنی کو بھگا رہا ہوں اور اپنی زبانوں پہ شعر پڑھ رہا ہوں۔ اماں کہتی ہے وَاقْصُدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ۔ اپنی آوازوں کو پست رکھو اور درمیانہ رواج چلو، بے شک آوازوں میں سے بری آواز اللہ کو گدے کی ناپسندیدہ آواز ہے۔ میں سمجھ گیا کہ اماں کہنا چاہتی شعر بھی بند کرو، اونٹنی کو بھی ایسا چلاؤ، اور ساتھ فرمایا فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ۔
پڑھنا چاہتے ہو تو قرآن کو پڑھو، جہاں سے دل چاہے اللہ نے آسان کر دیا ہے۔ میں نے کہا اماں آپ تو بڑی اچھی باتیں کرتی ہو، کہتی وما یذکر الا اولو الالباب، اس سے وہ نصیحت حاصل کرتے ہیں جو عقل والے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا اماں جان تو ہم جیسا کیوں نہیں بولتی، جیسے میں باتیں کر رہا ہوں ویسے تو کیوں نہیں جواب دیتی؟ پھر اللہ نے جواب دیا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو بندہ بولتا ہے فرشتے اس کو نوٹ کر رہے ہیں۔ میں بڑا حیران ہوا، قافلہ ملا، میں نے پوچھا اماں اس قافلے کے اندر آپ کا کوئی جاننے والا ہو؟ کہتے ہاں المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا۔ میں سمجھ گیا کہ اس قافلے کے اندر اس کے بیٹے ہیں۔ میں نے پوچھا اماں جان آپ کا خاوند بھی ہے؟ پھر اماں نے جواب دیا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم، ان باتوں میں سوال نہ کیا کرو ایسی چیزوں کے بارے میں۔ میں خاموش ہو گیا۔ پھر جب ہم ان کے قافلے تک پہنچے، ان کے خیمے تک پہنچنے کا میں نے ارادہ چاہا، میں نے کہا اماں جان آپ کے خیمے کون کون رہتا ہے؟ پھر اماں نے جواب دیا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا وکلم اللہ موسیٰ تکلیما یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ۔ میں سمجھ گیا کہ اماں کے 3 بیٹے ہیں، ابراہیم، موسیٰ اور یحییٰ۔ اماں نے ان بیٹوں کو بلایا اور بلا کر کہا فَبْعَثُوا أَحَدًا بِوَارِثِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، اس حضرت عبداللہ بن مبارک کے لیے کھانا لاؤ۔ بیٹوں نے کھانا لایا۔ میں نے کہا کہ بھائی اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک کہ مجھے بات سمجھ نہ آ جائے، جو بھی اماں بولتی ہے قرآن سے بولتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے اور زبان بولنی نہیں آتی یا مقصد کیا ہے۔ اب بیٹوں نے جواب دیا کہ 40 سال گزر گئے، ہماری اماں نے جو بھی بات کی ہے وہ قرآن سے کی ہے۔ پھر میری زبان سے نکلا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جس کو چاہے دے دے، واللہ ذو الفضل العظیم۔ 40 سال کا عرصہ گزر گیا، زبان سے قرآنی گفتگو ہو رہی ہے، لفظیات بھی نہیں۔ اس لیے ہم کوشش کریں کہ اپنی زبان سے جو بھی بات بولیں اچھے کے جملے بولیں، برے جملے ہماری زبان سے نہیں نکلنے چاہیے۔